نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے بھی ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اسے دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کے ایک اللہ کی آیت کی دعوت دی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے بادشاہ بگڑ گیا اور بہت بے رخی اور ترشروئی سے پیش آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے اتنا کنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ اگر آپ حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور تمام بستی والے اس میں پس جائیں، مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ انہوں نے فرمایا نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر آج یہ ایمان نہ لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں تو ایمان لائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. بعد میں اس قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم سب ہندوستان میں مسلمان ہیں. ایک شعر ہے کہ الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. جہالت نے رکھا تھا صداقت کے خلاف ان کو، کہ جہالت نے رکھا تھا صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجام تھے کر دے معاف ان کو، بیچارے بے خبر انجام تھے کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا ککڑ پھینک دیتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا سے کچھ نہ کہتے اور چپ چاپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں. ایک دن بڑھیا بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بیماری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے. جب بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی. آج یہ دشمن اسلام یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس روپے پیسے مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کے پاس بہت ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تلاوت ہوں گی، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا. اور جن لوگوں کا انہوں نے مال ہڑپا ہوگا ان سب کو بلایا جائے گا، ان کی ساری نیکی اور سارے جو عبادات کیے ہوں گے سب لوگوں کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی ساری نیکی ختم ہو جائیں گی اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ سب حدیثیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھی طرح سے بات کریں، اچھے ساتھ رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کا معاملہ کریں. اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ہم کو ٹائم ملے، وقت ملے یا نہ ملے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ سے یہ ہم عزم کرے کہ ہم اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.